السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا، الی المالائی، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو، من سے بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اذ جب قالوا، کہا انہوں نے، للنبی، اپنے نبی سے، للنبی لہم ابعث، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو، لنا، ہمارے لیے، ملکن نقاتلو، ہمارے لیے ایک امیر، نقاتلو، تاکہ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قال، کہا، نبی علیہ السلام نے کہا، حل، کیا، تم ایسا، کہیں ایسا نہ ہو، ان کے کتب علیکم القتال، کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، اللہ نقاتلو، اور تم جہاد نہ کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے، وما، کوئی وجہ نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، اللہ نقاتلا فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، وقد، حالانکہ، اخرجنا، ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وآبائنا، اور اپنے فرزندوں سے، فلما، پس جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا، تو منہ پھیر لیا انہوں نے، الا، مگر، قلیلا منہم، بجز ان میں سے چند نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو، بنی اسرائیل سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر، تاکہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تو منہ پھیر لیا انہوں نے، بجز چند ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ملا، ان سے مراد قوم کے رؤساء اور شرفاء ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ عمالقہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل راما کے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ جب اس وقت جو ان کے نبی اور حکمران تھے، ان کا نام حضرت سموئیل علیہ السلام تھا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ عمالقہ کی ایذا رسانیاں اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھی۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ عمالقہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار اور اقتدار اور حکومت واپس لے لیں۔ اس لیے انہوں نے بارہا اپنے نبی علیہ السلام حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کریں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام حضرت سموئیل علیہ السلام ان کی عادت سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے، حضرت جی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ لیکن جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اکثر مفسرین میں علامہ بیضوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک امیر اور قائد عطا فرمائے، جس کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہو کر جہاد کریں، جن کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو اس کی تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے۔ عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں عام مشتمل ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ ملکیت یا بادشاہی نظام حکومت کا مفہوم ہے، اور رئیس حکومت مطلق عنان بادشاہ ہوا کرتا ہے۔
وقال اور کہا لہم نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث مقرر فرما دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو ملاقہ امیر۔ اور کہا ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ قالوا بولے، انا یکون کیوں کر ہو سکتا ہے، لہ الملک اسے حکومت کا حق، علینا ہم پر، ونحن احق حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک حکومت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں دی گئی، ساعۃ من المال اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، علیکم اسے تمہارے مقابلے میں، وزادہ اور زیادہ دی ہے، بسطۃ اسے کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی عطا کرتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال اور دولت میں۔ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسل چلتی آ رہی ہے، اور نہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور کلاش قب سردار قوم اور سپہ سالار لشکر کیسے بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم شجاعت ہے، اور وہ ان دونوں باتوں میں تم سے زیادہ ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ وقال اور کہا انہوں نے، وقال لہم اور کہا انہیں ان کے نبیہم نبی نے، انا کہ آیات نشانی ہے ملک ہی اس بادشاہ کی یہ نشانی ہے، ان کے تأتیکم التابوت کہ لے آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، فی السکینۃ کہ اس میں تسلی کا سامان ہو، سکینۃ فیہ سکینۃ کہ اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے لیے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور بچی ہوئی چیزیں، مما ترک جو چھوڑ گئی، آل موسیٰ اولاد موسیٰ، وآل ہارون اور اولاد ہارون، تحملہ الملائکۃ اور اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، انا بے شک، فی میں ذالک یہ، لآیات لکم یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان اگر کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ آئیں گے
تمہارے پاس ایک صندوق اور اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ بنی اسرائیل بھلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے؟ فوراً مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجیے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی یہ نشانی ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اور جو امالکہ تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کے ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا گیا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انہیں طالوت کے بادشاہ بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں ڈھارس بندھ گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء اکرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، پارجات اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، انہیں واپس مل گیا۔ اس آیت میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس موقع میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔